اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفو آفیشل دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ تو جی ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا احوال۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 4 خواتین کو جنت کی بہترین خواتین قرار دیا ہے، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ روایت کے مطابق جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدا کی جانب سے اور میری جانب سے خدیجہ کو سلام کہیے گا۔ متعدد روایت میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے تو حضرت خدیجہ کو سلام بھجواتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کار رسالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قابل وزیر اور مددگار تھیں، اور جب اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہزاروں تکالیف پہنچا رہے تھے تو وہی آپ کی مدد اور تسلی و تشفی کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ کے ایک چچا ورقہ بن نوفل تھے جو دین کے بہت بڑے عالم اور آسمانی کتابوں کے قاری تھے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی اس عورت سے نکاح کریں گے جو اپنی قوم میں بزرگ و بلند مرتبہ ہوں گی، جو اپنی دولت خرچ کریں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت و مددگار ہوں گی۔ ورقہ بن نوفل کو معلوم تھا کہ وہ بلند مرتبہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گی۔ مکے کے رہنے والے 2 طریقوں سے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرتے تھے، ایک تجارت اور دوسرے مویشیوں، خاص طور پر اونٹوں کی پرورش کے ذریعے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو ذریعہ معاش بنانا پسند فرمایا۔ سوداگر قیس بن زید اپنا سامان تجارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیتا تھا تاکہ وہ اسے فروخت کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں لے جائیں۔ حساب کتاب میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشیاء تجارت کی فروخت کے لیے جب بھی سفر پر روانہ ہوتے، مکے کے دوسرے تاجر خواہش کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان تجارت بھی لے جائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر وہ چاہیں تو ان کے تجارتی قافلے کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو اپنے چچا کے مشورے سے قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی خاندانی شرافت، عزت و توقیر اور اعلیٰ کردار کی بنا پر مکے کے بڑے بڑے رئیس اور سردار ان سے شادی کے خواہاں تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے 80,000 اونٹ تھے جو کہ مختلف شہروں میں تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے 80,000 اونٹ تھے جو کہ مختلف شہروں میں تھے۔ ورقہ بن نوفل اکثر اوقات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے کہ تم ایسے شخص کی بیوی بننے والی ہو جو تمام زمین اور آسمان میں افضل و بہتر ہوگا۔ حضرت خدیجہ سے بہت سے لوگ نکاح کے آرزو مند تھے کیونکہ آپ اوصاف حمیدہ اور اعلیٰ حسب نسب کی مالک تھیں اور دولت مندی میں بھی دوسری خواتین پر فوقیت رکھتی تھیں، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ قریش کے جن سرداروں نے آپ کو شادی کے لیے پیغام پہنچائے ان میں ابو جہل، ابو سفیان اور عقبہ بن معیط شامل تھے۔ روایت میں ہے اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجموعہ صفات ذات نے حضرت خدیجہ کو بے حد متاثر کیا۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بن منبع کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا نکاح پیغمبر اسلام کے چچا ابو طالب نے پڑھایا۔
نکاح میں روسائے مکہ شریک ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم بطور حق مہر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کیے۔ یہ روایت بھی ملتی ہیں کہ حق مہر کے طور پر 20 اونٹ دیے گئے تھے۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک کا بٹن بھی ضرور کلک کر دیں اور سبسکرائب کا بٹن بھی کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد خدمت میں حاضر ہوں گی۔